حبیبک خیر الخلق کل. وہ شخصیت جس کے ذکر کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہو، صاحب بہجت الاسرار فرماتے ہیں، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں 25 سال تک عراق کے جنگل میں تنہا سفر کرتا رہا. فرماتے ہیں میں 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتا رہا. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ساری راتیں اللہ کی عبادت میں گزری ہیں. فرمایا 15 سال تک ایک قدم پہ کھڑے ہو کر میں قرآن ختم کرتا رہا. غوث اعظم کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں. فرماتے 3 دن سے لے کے 40 سال تک میں نے کچھ نہ کھایا. پھر یہ مقام میلاد کے غوث اعظم فرماتے ہیں قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. ایسے یہ مقام نہیں ملا. اللہ اللہ. حضرت سیدنا ظہیر ابن ظہیر علوی حنبلی بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں جس وقت وہاں تھا بس تھوڑی دیر موجود تھا جب آپ نے فرمایا قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ. فرماتے 50 برگزیدہ اولیاء اللہ وہاں تھے. آپ نے فرمایا یہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. حضرت علی بن حیتی کھڑے ہوئے، کرسی پہ چڑھے اور حضور کا قدم اٹھا کے اپنی گردن پر رکھ لیا. فرماتے حضور سب سے پہلے میری گردن پہ آپ کا قدم. اور نے فرمایا کہ جس وقت آپ نے فرمایا اب دوسری روایت سنے. فرماتے کون؟ حضرت سید شیخ پیشوا ابو سعید قیلوی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ نے اعلان فرمایا اللہ نے آپ کی دل پر تجلی فرمائی، حضور کے ذریعے فرشتوں سے آپ کو خلعت پہنائے گئی، اور اس وقت تمام روئے زمین پر جتنے اولیاء اللہ تھے اپنے جسموں کے ساتھ اور جو انتقال کر چکے تھے اپنے روحوں کے ساتھ، اور رجال الغیب تمام فرشتے چھائے ہوئے تھے، سب بسب کھڑے تھے. فرماتے پورا آسمان ڈھک گیا تھا. آپ نے اعلان کیا قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ. فرماتے دنیا میں جتنے اولیاء تھے سب نے اپنے سر جھکا لیے، کوئی بھی ایسا ولی نہ تھا جس نے سر نہ جھکایا ہو. ہر طرف سے آواز آنے لگی اے عبد القادر اور میرے شیخ اور میرے آقا سنے کہ جگر بھی آپ کا ہے، یہ سر بھی آپ کا ہے، یہ پیشانی بھی آپ کی ہے، یہ گردن بھی آپ کا ہے. حضور جہاں چاہے رکھے قدم غوث اعظم. سب حضور جہاں چاہے رکھے قدم غوث اعظم. اللہ اللہ. وہ غوث اعظم کا مقام ہے، ایسے تھوڑی مل گیا. بس آخری بات سن لیں، حضور غوث اعظم کے مقام کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں. حضرت سیدنا ابو الحسن علی بن محمد بن احمد بن حسن بن حسین بن محمد. سبحان اللہ. ارے ترتیب تو ذرا دیکھیں. فرماتے میرے شیخ سبحان اللہ شیخ حماد کی قبر پر کھڑے. کس کی قبر پر؟ حضرت شیخ حماد کی قبر پر کھڑے ہیں. سبحان اللہ. شیخ حماد کی قبر پر فرماتے چلچلاتی ہدوء پہر ہے، تمام مریدین پیچھے کھڑے ہیں. حضرت حضور غوث اعظم بڑی دیر تک کھڑے رہے، سخت دوپہر، سب پریشان ہو گئے. جب پلٹے تو اب کے چہرے پر اچھے آثار نمایاں تھے، مسکرا رہے تھے. سبحان اللہ. بات ذرا غور سے سنیے، اور میں ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، صاحب بہجت الاسرار نے اس بات کو نقل فرمایا. حضرت اس میں کوئی شک نہیں ہے. فرماتے ہیں جب وہاں سے پلٹے تو کسی نے پوچھا حضور اتنی دیر کیوں آپ کھڑے تھے؟ فرماتے وہ وقت مجھے یاد ہے کہ جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا. سبحان اللہ. جب مدرسے میں پڑھتا تھا. فرماتے ہیں وہ جمعہ کا دن تھا، شیخ حماد اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے. میں اس جماعت میں شریک ہو گیا اور میں نے سوچا کہ جمعہ کی نماز جامعۃ الرضافہ میں جا کر پڑھی جائے گی. کہتے ہیں میں جب نہر پر پہنچا، نہر کی پل پر، تو شیخ حماد نے مجھے دھکا دے دیا اور میں نہر میں گر گیا. سخت ٹھنڈی کا دن تھا. جیسے میں گرا میں نے فوراً جمعہ کے غسل کی نیت کر لی. حضور غوث اعظم فرماتے اٹھا، پانی نچوڑا
پانی نچوڑنے کے بعد پھر جماعت میں شریک ہو گیا. اب مریدین نے جب تنگ کرنا چاہا تو شیخ حماد نے کہا خبردار جو ان کو کسی نے کچھ کہا، میں ان کا امتحان لے رہا تھا مگر عبد القادر تو پہاڑ ہے، عبد القادر تو پہاڑ ہے. تو کہا حضور پھر کیا ہوا، آج کیا ہوا؟ تو آج میں قبر پہ جب گیا باتیں خانے کے لیے تو میں نے دیکھا حضرت قبر میں لیٹے ہوئے ہیں. اللہ 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 کی رحمت برس رہی ہے، جنت کی کھڑکی کھلی ہے، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، سر پر یاقوت کا تاج ہے، جنتی لباس ہے، پیروں میں سونے کی جوتیاں ہیں، ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہے، مگر داہنا ہاتھ سل پڑا ہوا ہے. میں نے پوچھا شیخ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو شیخ حماد نے کہا عبد القادر یہ وہی ہاتھ ہے جس ہاتھ سے میں نے تجھے دھکا دیا، جس ہاتھ سے میں نے تجھے دھکا دیا تھا. گویا رب نے کہا حماد تو میرا محبوب بندہ ہے، تجھے ہر نعمت عطا کروں گا مگر وہ ہاتھ اس وقت تک ٹھیک نہ ہوگا جب تک میرا عبد القادر تجھے معاف. اللہ 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 اکبر. حضرت شیخ حماد کے حضور معاف کریں. اللہ کے محبوب بندے نے دعا کی، 5000 اولیاء نے اپنی قبر سے آمین کہی، تب حضرت حماد کا وہ ہاتھ ٹھیک ہوتا ہے. یہ شان ہے عبد القادر کی. اللہ اللہ غوث اعظم کا مقام یہ ہے، تمام ولیوں کی گردنوں پر ایسا ان کے قدم نہیں ہے جب کھانا نہ کھائیں تو اللہ اپنی قسمیں دے کر کہے عبد القادر کھا تجھے میری قسم. یہ غوث اعظم کا مقام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بھائیوں میرے عزیزوں